سوچ کر خود کو تکلیف مت دیں، اپنے آپ کو اذیت نہ دیں۔ رب پر یقین رکھیں، وہ بہترین کرنے والا ہے۔ جس دن آپ نے اس کے فیصلے دل سے قبول کر لیے، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ تو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے وقتی تکلیف دیتا ہے تاکہ تم پرسکون ہو جاؤ۔ آپ کو لگتا ہے آپ سے جو چھن گیا ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن یہ غلط ہے۔ ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں سوائے اللہ کے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور تم سکون کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب دیکھو تو بس اتنا کہنا، مالک جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ پر امید رہنا، مثبت رہنا اور کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے وہ تمہیں بدلے میں سکون عطا کرے گا، اور یاد رکھنا وہ رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کی آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، جب تک وہ دین اور دنیا میں توازن برقرار نہیں رکھتا، تب تک انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ میں نے کسی شے کا انتظار اتنی شدت سے نہیں کیا جتنا منتظر میں اس دن کا ہوں جب میری مانگی گئی دعاؤں کا ٹوکرا قبولیت کی صورت میرے خالی ہاتھوں میں تھما کر فرما دیا جائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سمیٹ لے کہ میں تیرے صبر سے خوش ہوا۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو۔ وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستان سناؤ۔ میں کب کب پکارتا رہا، وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کب کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس سے امید رکھی جائے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے محتاجی بیان کی جائے، کیونکہ وہ اس کے لائق ہے اور اسی لیے اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں اللہ کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان خواہشوں کی دیوار ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ ہم اللہ کے پاس آ ہی نہیں سکتے۔ جیسے وہ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی، اور جو دنیا میں مشغول رہتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو چوٹ لگا کر صرف اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو تنہا کر کے تکالیف کے ذریعے اپنے گرد رہنے کے لیے پیغامات بھیجتا ہے، اور جب تک انسان کی امیدوں کا سہارا مر کر صرف اللہ نہیں بن جاتا تب تک وہ ٹوٹتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکائے بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ ایک دعا سے آزمائشیں معجزوں میں بدل جاتی ہیں، تو پھر تم مانگنا نہ چھوڑ دینا، یقین رکھنا، وسوسوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا، اللہ کن ضرور فرمائے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ بہت غور سے سنتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت، کچھ آزمائش، کچھ صدمے، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اللہ کے قریب کرنا مقصد ہوتا ہے۔
کیونکہ انسان اپنی پسندیدہ چیز کھو کر ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا اس چیز کو پانے کی شدت اسے اللہ سے ملوا دیتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہیں تو یہ مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا رب کبھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ کیا پتہ تمہارے خواب پورے کرنے کے لیے اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزار رہا ہو۔ تم مایوس ہو کر ہمت نہ ہار جانا، کیونکہ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور جب جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں۔ وہ آپ کو نہیں سنتا، آپ اس پر یقین تو رکھیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ اور تم دیکھنا اس کی مدد آئے گی، وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے ہی نہیں تھکو گے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، اور نوازتا بھی ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، تب شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو گھبرائیں نہیں، یہ بس شیطانی وسوسے ہیں، اور میرا اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اس کو یاد نہیں کرتے، اور آپ تو یاد کرتے ہیں، آپ کی کیسے نہیں سنے گا؟ بے شک وہ ضرور سنے گا، اور آپ کو وہ عطا بھی کرے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔